پاکستان اور IMF کے آئندہ جائزہ مذاکرات ستمبر میں متوقع. ذرائع کے مطابق توسیع فنڈ فیسلٹی اور کلائمیٹ فائنینسنگ جائزے کے لیے بیک وقت مذاکرات ہوں گے. گزشتہ مالی سال کی دوسری شش ماہی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. مذاکرات کی کامیابی پر دونوں پروگراموں کی اگلی اقساط جاری ہوں گی. وفاقی وزیر خزانہ نے انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کر دیا. محمد اورنگزیب نے انویسٹ پاک پورٹل کو سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز قرار دے دیا. تقریب سے خطاب میں کہا، نوجوانوں خصوصاً جین زی کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انویسٹ پاک پورٹل جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اہم سنگ میل ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے امید کا اظہار کیا کہ انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا. کہا، ملک میں معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے. ڈیجیٹل نظام سے شفافیت اور سہولت میں اضافہ ہوگا. وفاقی سروس ٹریبونل میں جدید ای اپیل نظام کا افتتاح کر دیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وسائل اور وقت کی بچت کے لیے ای اپیل نظام کو اہم پیش رفت قرار دے دیا. خطاب میں کہا کہ آج ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. کاروبار کے دوران 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,86,894 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اسلام آباد میں گروپ کیپٹن قتل کیس میں اہم پیش رفت. ملزم کے موٹر سائیکل پر جانے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. ملزم کو دکان سے کپڑے تبدیل کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزم سعد عباسی بند کھنہ روڈ کا رہائشی اور الیکٹرانک کی دکان پر بطور سیلز مین کام کرتا رہا تھا. گروپ کیپٹن نے ملزم کو لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے سے روکا، جس پر ملزم طیش میں آ گیا. گاڑی میں سوار گروپ کیپٹن پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر افسوس کا اظہار. اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. صدر مملکت کا اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر واردات باعث تشویش قرار دے دی. وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوانے کی ہدایت. بلوچستان کے علاقے ہنہ اڑک میں مسلح ملزمان اور مقامی افراد میں جھڑپ. صوبائی وزیر صحت کے مطابق واقعے میں 4 مقامی افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے. ایک زخمی کی حالت تشویشناک. کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی واقعے کی شدید مذمت. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا جسد خاکی مہر آباد ایئرپورٹ روانہ. مہر آباد ایئرپورٹ سے میت قم جائے گی. لاکھوں افراد کی جلوس جنازہ میں شرکت. راستے میں تابوت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے رہے. کل شام شہید کا جسد خاکی قم سے عراقی شہر نجف لے جایا جائے گا. نجف اور کربلا میں جلوس جنازہ کے اجتماعات ہوں گے. ایرانی عوام کا دیوار پر اپنے جذبات لکھ کر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے محبت کا اظہار. وائرل ویڈیو میں سفر آخرت کے دوران لوگوں کو دیواروں پر دعائیں اور یادیں لکھے دیکھا جا سکتا ہے. بعض تحریروں میں امریکہ اور اس کے رہنماؤں کے خلاف سخت ریمارکس بھی لکھے گئے. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین کی رسومات میں شرکت پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ ایرانی حکومت اور عوام وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم سمیت پاکستان کی قیادت کے اظہار یکجہتی پر دلی تشکر کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان اور ایران نے ہمیشہ مشکل اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا. گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین آج عہدے کا حلف لیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب میں شرکت کریں گے. حلف برداری کی تقریب چنار باغ میں ہوگی. کابینہ کی تشکیل کے لیے بلاول بھٹو اور امجد حسین کی مشاورت. آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی. 45 حلقوں میں 852 امیدوار میدان میں ہوں گے.
مہاجرین جموں کشمیر کی 12 نشستوں پر 126 امیدوار مد مقابل، 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ، آزاد امیدواروں کو بھی جلد انتخابی نشانات جاری کیے جائیں گے۔ ٹیلی نار یو فون انضمام کے بعد نئے برانڈ نیم کے لیے منظوری طلب، پی ٹی اے نے مجوزہ ری برانڈنگ کو قانونی تقاضوں سے مشروط کر دیا، پی ٹی ایم ایل کو قانونی تقاضے مکمل کرنے کی ہدایت۔ پشاور میں آٹے کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں، 20 کلو فائن آٹے کے تھیلا 100 روپے مہنگا ہو گیا، قیمت 2850 ہو گئی، 20 کلو مکس آٹا 2750 روپے کا ہو گیا۔ شمالی علاقوں میں بارشوں کا سسٹم آج داخل ہونے کا امکان، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، آزاد کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ فیفا ورلڈ کپ میں ناروے 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ناروے کی جانب سے دونوں گول ارلنگ ہالینڈ نے کیے، برازیل کی جانب سے واحد گول نیمار نے پینلٹی کک پر کیا، میگا ایونٹ سے باہر ہونے پر نیمار آبدیدہ ہو گئے۔ نارویجین کھلاڑیوں نے برازیل کے خلاف میچ جیت کر گراؤنڈ میں ہی وائکنگ اسٹائل میں جشن منایا، پورے اسٹیڈیم میں شائقین نے بھی بھرپور ساتھ دیا، ناروے کی سڑکوں پر ہزاروں شہری امڑ آئے، جیت پر خوب جشن منایا۔ اور انگلینڈ نے میزبان میکسیکو کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا، انگلش ٹیم کے ایک کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کر میچ سے باہر کیا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے آئندہ جائزہ مذاکرات ستمبر میں متوقع، ذرائع کے مطابق توسیع، فنڈ فیسلٹی اور کلائمیٹ فائنینسنگ جائزے کے لیے بیک وقت مذاکرات ہوں گے۔ گزشتہ مالی سال کی دوسری ششماہی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، مذاکرات کی کامیابی پر دونوں پروگراموں کی اگلی اقساط جاری ہوں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے انویسٹ پاک پورٹل کا افتتاح کر دیا، محمد اورنگزیب نے انویسٹ پاک پورٹل کو سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، نوجوانوں خصوصاً جین زی کو سرمایہ کاری کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انویسٹ پاک پورٹل جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اہم سنگ میل ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے امید کا اظہار کیا کہ انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا، کہا ملک میں معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے، ڈیجیٹل نظام سے شفافیت اور سہولت میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی سروس ٹریبونل میں جدید ای اپیل نظام کا افتتاح کر دیا گیا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وسائل اور وقت کی بچت کے لیے ای اپیل نظام کو اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ خطاب میں کہا کہ آج ٹیکنالوجی کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں بڑھ گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,86,894 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن قتل کیس میں اہم پیش رفت، ملزم کے موٹر سائیکل پر جانے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، ملزم کو دکان سے کپڑے تبدیل کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، ملزم سعد عباسی بند کھنہ روڈ کا رہائشی اور الیکٹرانک کی دکان پر بطور سیلز مین کام کرتا رہا تھا۔ گروپ کیپٹن نے ملزم کو لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے سے روکا، جس پر ملزم طیش میں آ گیا، گاڑی میں سوار گروپ کیپٹن پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر افسوس کا اظہار، اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، صدر مملکت کا اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر واردات باعث تشویش قرار دے دی، وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کر کے ذمہ دار کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوانے کی ہدایت۔
بلوچستان کے علاقے ہنہ اڑک میں مسلح ملزمان اور مقامی افراد میں جھڑپ۔ صوبائی وزیر صحت کے مطابق واقعے میں 4 مقامی افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک۔ کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی واقعے کی شدید مذمت۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا جسد خاکی مہرآباد ایئرپورٹ روانہ۔ مہرآباد ایئرپورٹ سے میت قم جائے گی۔ لاکھوں افراد کی جلوس جنازہ میں شرکت۔ راستے میں تابوت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ کل شام شہید کا جسد خاکی قم سے عراقی شہر نجف لے جایا جائے گا۔ نجف اور کربلا میں جلوس جنازہ کے اجتماعات ہوں گے۔ ایرانی عوام کا دیوار پر اپنے جذبات لکھ کر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے محبت کا اظہار۔ وائرل ویڈیو میں سفر آخرت کے دوران لوگوں کو دیواروں پر دعائیں اور یادیں لکھے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض تحریروں میں امریکہ اور اس کے رہنماؤں کے خلاف سخت ریمارکس بھی لکھے گئے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین کی رسومات میں شرکت پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا کہ ایرانی حکومت اور عوام وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم سمیت پاکستان کی قیادت کے اظہار یکجہتی پر دلی تشکر کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران نے ہمیشہ مشکل اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین آج عہدے کا حلف لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب چنار باغ میں ہوگی۔ کابینہ کی تشکیل کے لیے بلاول بھٹو اور امجد حسین کی مشاورت۔ آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ 45 حلقوں میں 852 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ مہاجرین جموں کشمیر کی 12 نشستوں پر 126 امیدوار مد مقابل۔ 24 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ۔ آزاد امیدواروں کو بھی جلد انتخابی نشانات جاری کیے جائیں گے۔ ٹیلی نار یو فون انضمام کے بعد نئے برانڈ نیم کے لیے منظوری طلب۔ پی ٹی اے نے مجوزہ ری برانڈنگ کو قانونی تقاضوں سے مشروط کر دیا۔ پی ٹی ایم ایل کو قانونی تقاضے مکمل کرنے کی ہدایت۔ پشاور میں آٹے کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ 20 کلو فائن آٹے کے تھیلا 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 2850 ہو گئی۔ 20 کلو مکس آٹا 2750 روپے کا ہو گیا۔ شمالی علاقوں میں بارشوں کا سسٹم آج داخل ہونے کا امکان۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آزاد کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ فیفا ورلڈ کپ میں ناروے 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ ناروے کی جانب سے دونوں گول ارلنگ ہالینڈ نے کیے۔ برازیل کی جانب سے واحد گول نیمار نے پینلٹی کک پر کیا۔ میگا ایونٹ سے باہر ہونے پر نیمار آبدیدہ ہو گئے۔ نارویجین کھلاڑیوں نے برازیل کے خلاف میچ جیت کر گراؤنڈ میں ہی وائکنگ اسٹائل میں جشن منایا۔ پورے اسٹیڈیم میں شائقین نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ناروے کی سڑکوں پر ہزاروں شہری امڑ آئے، جیت پر خوب جشن منایا۔ اور انگلینڈ نے میزبان میکسیکو کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ انگلش ٹیم کے ایک کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کر میچ سے باہر کیا گیا۔